دنیا گھومنے والا ایک سیاح اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے مشرق وسطیٰ دیکھا ہے اور ایران نہیں دیکھا تو اس نے مشرق وسطیٰ نہیں دیکھا، اور جو ایران گیا اور تبریز نہ گیا تو میں کہتا ہوں اس نے ایران نہیں دیکھا۔ جہاں گرد اگر تبریز گیا اور اس نے مسجد کبود یعنی نیلی مسجد نہیں دیکھی اور تبریز کا گرینڈ بازار نہیں دیکھا تو اس نے تبریز نہیں دیکھا۔ مسجد کبود یا گوئی مسجد یا بلو ماسک، ہاں یہ استنبول کی بلو ماسک نہیں، اس سے پہلے بننے والی بلو ماسک ہے۔ تقریباً 1000 سال پہلے یہ تعمیر ہوئی۔ اسے دنیا میں مسجد کی فن تعمیر کے حوالے سے ایک بہت بڑا اعزاز حاصل ہے کہ اس کی تعمیر میں نیلی ٹائلیں استعمال ہوئیں۔ یہ بلو ماسک ہے تبریز کی۔ ایرانی لوگ بڑے مہمان نواز، ملنسار اور ادب آداب والے ہوتے ہیں۔ میں اس مسجد کو دیکھنے گیا تو میں ان کی مہمان نوازی سے حیران ہو گیا۔ وہاں پر داخلے کا ٹکٹ تھا، لیکن جب اس کو پتہ چلا پہرے دار کو، ٹکٹ والے کو، کہ میں پاکستان سے آیا ہوں تو اس نے کہا خوش آمدید۔ وہاں پر دنیا بھر سے آئے، خصوصاً یورپ سے آئے سیاح اس مسجد کو دیکھنے آئے تھے۔ 1000 سال قبل یہ مسجد تعمیر ہوئی، لیکن اس کی تعمیر رکتی رہی۔ وہاں پر حکومتیں بدلتی رہیں، ایرانی اور ترکوں کی لڑائی ہوتی رہی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آٹومن نے تبریز فتح کر لیا۔ جب آٹومن نے تبریز فتح کیا تو مسجد کبود کے کارپٹ وہ لوٹ کر لے گئے۔ وہ کارپٹ آج بھی دولما باشی پیلس جو کہ استنبول میں ہے وہاں پر بچھے ہوئے ہیں۔ اولین ایرانی فن تعمیر ہے، اور اس مسجد کے ساتھ ایک بہت بڑا کمپلیکس تھا جب یہ نیلی مسجد بنی، مسجد کبود۔ مسجد کبود کے کمپلیکس میں ایک پورا باغ تھا، اور اس باغ کو سیراب کرنے کے لیے ایک زیر زمین نہر بھی تھی۔ صوفیوں کا آستانہ بھی تھا اور ایک ہسپتال بھی، اور اس کے ساتھ ایک مدرسہ، اور اسی کے ساتھ اسی مسجد کے کمپلیکس میں ایک بڑا حمام بھی تھا، اور حمام کے ساتھ ساتھ ایک عجائب خانہ بھی بنایا ایرانیوں نے اس مسجد کبود اور بلو ماسک کے ساتھ۔ یہ بڑا کمپلیکس تھا، لیکن اب اس کا صرف مسجد کا ڈھانچہ بچا۔ مسجد کبود آپس کی لڑائیوں کا شکار تو ہوتی رہی، لیکن قدرتی آفات کا بھی نشانہ بنتی رہی۔ خصوصاً زلزلوں نے اس کو بار بار مسمار کیا۔ اس کو ریسٹور کرنے کی بہت کوشش ہوئی، لیکن اس سے زیادہ کوشش نہ ہو سکی جس حالت میں یہ موجود ہے۔ مسجد کے احاطے میں اور مسجد کے اندر وہ سلیبیں ابھی بھی پڑی ہیں جن کے اوپر قرآنی آیات پرانی فارسی میں اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ اس مسجد کی سب سے بڑی خاصیت 1000 سال قبل نیلی ٹائلوں سے بنایا جانا تھا۔ یہ نیلی ٹائلیں تبریز کی مشہور ٹائلیں گنی جاتی ہیں۔ تبریز جو کہ مشرقی آذربائیجان ایرانی صوبے کا دارالحکومت ہے، سلک روڈ پر واقع ہے، اس لیے یہ مسجد شارع ریشم جو کہ دنیا کا ایک بڑا روٹ تھا اس پر ایک اہم مقام شمار ہوتی ہے۔ اس مسجد کا فن تعمیر اتنا متاثر کن ہے کہ اس سے متاثر ہو کر اس کے بعد کئی سو سال بعد تک اس ہی فن تعمیر میں مساجد بنتی رہیں، خصوصاً ایرانی اور سینٹرل ایشیا کے علاقوں میں۔ میں اس مسجد کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس کر رہا تھا کہ میں 1000 سال پرانی مسجد کے اندر موجود ہوں جو کہ اس زمانے میں مجھے لے گئی۔
اس کی ریسٹوریشن کی خوبی یہ ہے کہ اس کو اتنا ہی ریسٹور کیا جا رہا ہے جتنا کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جس سے اس کا اصل حسن خراب نہ ہو۔ اسی لیے جگہ جگہ اس کی ٹائلیں پڑی ہیں جو کہ زلزلوں اور طوفانوں نے اکھیڑ کے رکھ دی، اور کئی دیواروں کے گوشوں میں اور نکڑوں پہ بلو رنگ کی ٹائلیں اور اسی زمانے کا پینٹ ابھی بھی موجود ہے۔ یہاں پر یورپین سیاح 1000 سال قبل تعمیر ہونے والی اس مسجد کو ایسے چونک کر دیکھ رہے تھے کہ میں خود حیران ہو گیا۔ جو تاریخ میں دلچسپی رکھتا ہو سیاح، آرکیالوجی میں، فن تعمیر میں، اس کے لیے یہ مسجد ایک نادر نایاب فن تعمیر کا نمونہ ہے۔ مسجد کبوت کو دیکھنے کے بعد اگر میں تبریز کی ایک اہم ترین گلیوں میں نہ گھومتا تو میں تبریز نہ گیا، اور وہ گلیاں ہیں تبریز کا گرینڈ بازار، بند بازار۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استنبول میں ہی گرینڈ بازار موجود ہے، لیکن تبریز کا گرینڈ بازار استنبول سے بھی زیادہ قدیم اور وسیع ہے۔ کتابوں میں سیاحت پڑھنا آسان ہے اور دلکش، لیکن سیاحت کرنا جیسے میں کرتا ہوں مشکل ہے۔ مسجد کبوت سے پیدل ہی میں تبریز کے گرینڈ بازار یعنی بند بازار کی طرف چل نکلا۔ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ میں کئی سالوں بعد گرینڈ بازار داخل ہو رہا تھا، جہاں پر دنیا کی ہر چیز بکتی ہے، جیولری، خشک میوہ جات، کارپیٹس، خوشبویات اور نہ جانے کیا کیا۔ یہ گرینڈ بازار ایرانی روایت کا ایک سلسلہ ہے جو کہ مشرق وسطیٰ کے ہر قدیم شہر میں نظر آتا ہے۔ تبریز کا گرینڈ بازار استنبول کے گرینڈ بازار سے اس لیے مختلف ہے کہ یہ صرف سیاحوں کے لیے نہیں، یہ آج بھی 1000-2000 سال پرانے بازار کے طرز پر یہاں کے تبریزی لوگوں کے لیے خرید و فروخت کا مرکز ہے۔ تبریز کے گرینڈ بازار کو مشرق وسطیٰ کے قدیم ترین بند بازاروں میں شمار کیا جاتا ہے، اور یہ دنیا کے بند بازاروں میں طویل ترین بازار ہے۔ دمشق کے یا استنبول کے گرینڈ بازار سے بہت بڑا، اسی لیے یونیسکو نے اسے ورلڈ ہیریٹیج سائٹس قرار دے دیا ہے، لیکن یہ ایسی سائٹ ہے جو آج بھی آباد ہے تبریزی شہریوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے۔ لاہور سے گیا سیاح کسی ایسے شہر جائے جہاں کی خوراک مشہور ہو اور وہ وہاں کی مشہور خوراک نہ کھائے، یہ ناممکن ہے۔ میں نے گرینڈ بازار میں تبریز کے سب سے مقبول کباب کبیدہ بیچنے والے ریسٹورنٹ کو بغیر کسی معلومات کے تلاش کر لیا۔ میرے ایرانی دوست کو جب شام یہ پتہ چلا کہ میں نے اس ریسٹوران سے کھانا کھایا ہے کباب کبیدہ، تو وہ حیران ہو گیا۔ کباب کبیدہ کو میں دنیا کے لذیذ ترین کبابوں میں شمار کرتا ہوں۔ ایرانی جیسے کباب کبیدہ کو پیش کرتے ہیں وہ بھی دیکھنے کے لائق ہے۔ کباب کبیدہ طویل لمبا ترین کباب ہوتا ہے جو دودھ میں سیخ میں بھگو کر بنایا جاتا ہے اور چاولوں کے ساتھ یعنی چلو کبابی کے طور پر سرو ہوتا ہے۔ گرینڈ بازار کی یہ لذت جو میں نے وہاں نظارے اور اس کے کباب کبیدہ سے کی آج تک نہیں بھول پایا۔ بازار بزرگ یعنی کہ گرینڈ بازار تبریز کا اور تبریز کی مسجد کبوت میری یادوں کے ذخیروں میں ایک ہے۔